أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم۔ آج کا ہمارا درس عدد کی عادت رکھنے والی عورت، ٹھیک ہے۔ جو عورتیں عدد کی عادت رکھتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ عورت جس کے حیض کے دنوں کی تعداد یک کے بعد دیگرے 2 مہینوں میں یکساں ہو لیکن اس کے خون آنے کا وقت ایک نہ ہو۔ اس صورت میں جتنے دن اسے خون آئے وہی اس کی عادت ہوگی۔ مثلا اگر پہلے مہینے میں اسے پہلی تاریخ سے 5ویں تاریخ تک اور دوسرے مہینے میں 11ویں سے 15ویں تاریخ تک خون آئے تو اس کی عادت 5 دن ہوگی۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدد کی عادت رکھنے والی یعنی وہ عورت جس کے دن تو مقرر ہے لیکن تاریخ کوئی مقرر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کبھی اسے یکم کو آ جاتا ہے، کبھی اسے 5 کو، کبھی 10 کو۔ ہر مہینے اس کی ڈیٹ کیا ہوتی ہے؟ چینج ہوتی ہے، لیکن اس کے جو سے دن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ، مثال کے طور پر اگر اس مہینے اسے 5 دن آیا، اگلے مہینے بھی 5 دن، اس سے اگلے مہینے میں ہمیشہ اس کے جو دن ہے نا وہ 5 ہی ہوتے ہیں، لیکن جو اس کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ ایک قسم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ یہ تھوڑی بڑی ہے، تو درمیان سے جدھر جدھر ختم ہوتا ہے نا ایک ایک مسئلہ میں وہاں سے ہی سمجھاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے، تو غور سے دیکھیے گا۔ دوسرے پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں وہ عورت جسے یہ کے بعد دیگرے 2 مہینوں میں سے ہر ایک میں 3 یا 3 سے زیادہ دنوں تک خون آئے اور 1 یا اس سے زائد دنوں کے لیے بند ہو جائے اور پھر دوبارہ خون آئے اور خون آنے کا وقت پہلے مہینے اور دوسرے مہینے میں مختلف ہو۔ اس صورت میں اگر ان تمام دنوں کی تعداد میں جن میں خون آیا ہے بما ان درمیانی دنوں کے جس میں خون بند رہا ہے 10 دن سے زیادہ نہ ہو اور دونوں مہینوں میں سے ہر ایک میں ان کی تعداد بھی یکساں ہو تو وہ تمام دن جن میں خون آیا ہے اس کے حیض کی عادت کے دن شمار کیے جائیں گے، اور ان درمیانی دنوں میں جن میں خون نہیں آیا ضروری ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے جو کام پاک عورت پر واجب ہیں انجام دے اور جو کام حائضہ پر حرام ہے انہیں ترک کرے، ٹھیک ہے۔ آگے اس مطلب مثال پڑھ کے پھر میں سمجھاتی ہوں۔ کہہ رہے ہیں مثلا اگر پہلے مہینے میں اسے پہلی تاریخ سے 30ویں تاریخ تک خون آیا اور پھر 2 دن کے لیے بند ہو گیا اور پھر دوبارہ 3 دن تک خون آیا، اور دوسرے مہینے میں 11ویں تاریخ سے 13ویں تک خون آیا، پھر 2 دن بند ہو گیا اور پھر دوبارہ 3 دن تک خون آیا، تو اس عورت کی عادت 6 دن کی ہوگی۔ اگر پہلے مہینے میں اسے 8 دن خون آئے اور دوسرے مہینے میں 4 دن خون آئے اور پھر بند ہو جائے اور پھر دوبارہ خون آئے اور خون کے دنوں کی تعداد اور درمیان میں جو خون بند رہا ہے ان کی تعداد ساری ملا کر 8 دن ہو تو یہ عورت عدد کی عادت نہیں رکھتی بلکہ مضطربہ شمار ہوگی جس کا حکم بعد میں بیان کیا جائے گا۔ یہاں پہ سمپل وہی پتہ ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا دونوں جو پوائنٹس ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے 3 دن اسے خون آیا، پھر 2 دن بند رہا، پھر 3 دن خون آیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو دن ہیں وہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ حیض ہی ہوگا۔ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں بھی اسے 3 دن پہلے خون آیا، پھر 2 دن پاک رہی، پھر 3 دن خون آ گیا، اگلے مہینے میں بھی ایسے ہی ہوا، اسے 3 دن خون آیا، پھر 2 دن پاک ہو گئی، پھر 3 دن آیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ان سارے دنوں کو ملائیں گے تو 8 دن بنتے ہیں، 9 دن، 6 دن، جتنے دن بھی بنتے ہیں ہم ان ساروں کو ملا کے کہیں گے یہ کیا ہے؟ حیض ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کے علاوہ اگر عادت کے بغیر والے دن ہو جائیں گے اسے پھر ہم استحاضہ قرار دیں گے۔ اور اگر یہ سارے کی ساری تعداد جو ہے مثال کے طور پر ایک جیسا نہیں آتا، مثال کے طور پر اس مہینے سے 3 دن خون آیا، 2 دن بند رہا، پھر 3 دن آیا، لیکن اگلے مہینے سے 3 دن خون آیا، 2 دن بند رہا، پھر 4 دن خون آیا، تو اگلے دفعہ کیا ہو جائے گا؟ 9 دن ہو جائیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے تمام دنوں کی تعداد اگر 10 دن سے کم ہے تو حیض قرار دیں گے، زیادہ ہو جائے گی تو پھر اسے ہم استحاضہ قرار دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے مسئلے میں کہہ رہے ہیں 483 مسئلہ نمبر، جو عورت عدد کی عادت رکھتی ہو اگر اسے اپنی عادت کی تعداد سے کم یا زیادہ خون آئے اور ان دنوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو تو ان تمام دنوں کو حیض قرار دے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سمپل بات ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر اس کی عادت سے زیادہ خون آئے اور 10 دن سے تجاوز کر جائے تو اگر تمام کا تمام خون ایک جیسا ہو تو خون آنے کی ابتدا سے لے کر اس کی عادت کے دنوں تک حیض اور باقی خون کو استحاضہ قرار دے گی۔ یہاں تک وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو دیکھنا ہم نے 10 دن سے زیادہ نہ ہو، اگر 10 دن سے زیادہ نہیں ہے تو پھر وہ حیض ہی ہوگی، لیکن اگر وہ 10 دن سے زیادہ ہو گیا تو پھر صرف عادت کے دنوں کو حیض قرار دے گی اور جو باقی ہوں گے انہیں استحاضہ قرار دے گی، ٹھیک ہے۔
اگر آنے والا تمام خون ایک جیسا نہ ہو. اچھا اس میں ایک یہ شرط بھی ہے پیچھے میں کہ اس تمام خون ایک جیسا کوئی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہے. اب یہ دوسری بات یہ کریں اگر آنے والا خون ایک جیسا نہ ہو بلکہ کچھ دن حیض کے علامات کے ساتھ اور کچھ دن استحاضہ کے علامات کے ساتھ آئے تو پھر کیا کریں گے. پھر اگر حیض کے علامات کے ساتھ آنے والا خون کے دنوں کی تعداد اس کی عادت کے دنوں کے برابر ہو تو ضروری ہے کہ ان دنوں کو حیض اور باقی دنوں کو استحاضہ قرار دے. اور اگر دنوں کی تعداد جن میں خون حیض کی علامات کے ساتھ آیا ہو عادت کے دنوں سے زیادہ ہو تو صرف عادت کے دن حیض اور باقی استحاضہ ہوں گے. اور اگر حیض کی علامات کے ساتھ آنے والے خون کے دنوں کی تعداد عادت کے دنوں سے کم ہو تو ضروری ہے کہ ان دنوں کے ساتھ چند دنوں کو ملا کر عادت کے دن پورے کرے اور پھر حیض اور باقی کو استحاضہ قرار دے. اب اس میں 3 باتیں کر رہے ہیں. پہلی بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں گے خون علامات حیض ہیں یا نہیں ہیں. اگر علامات حیض ہیں تو انہیں حیض قرار دے گی اور اگر علامات حیض نہیں ہیں تو وہ دیکھے گی کہ کون سے حیض کے ساتھ آ رہے ہیں علامات اور کون سے استحاضہ کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اگر پھر وہ جو دنوں اب اس کی عادت کے دنوں میں آ رہے ہیں نا انہیں حیض قرار دے گی اور باقی کو استحاضہ قرار دے دے گی. پھر تیسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو اسے خون آیا ان سالوں کی تعداد میں لا کر نہ وہ یہ دیکھے گی کہ اس کے عادت کے دن پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر اس کے عادت کے دن نہیں نہ پورے ہوتے تو اس میں اور ایڈ کر کے اپنے عادت کے دن پورے کرے گی. یعنی مثال کے طور پر سے 5 دن آتے تھے وہ 5 دن پورے کرے گی اور جو پھر ایکسٹرا ہو جائیں گے انہیں استحاضہ قرار دے دے گی. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے مضطربہ. مضطربہ یعنی وہ عورت جسے 2 ماہ خون آئے لیکن وقت اور عادت دونوں کے لحاظ سے اس کی عادت معین نہ ہوئی ہو. اگر اسے 10 دن سے زیادہ خون آئے اور سارا خون ایک جیسا ہو مثلا تمام خون یا حیض کی نشانیوں کے ساتھ یا استحاضہ کی نشانیوں کے ساتھ آیا ہو تو اس کا حکم احتیاط کی بنا پر وقت کی عادت رکھنے والی عورت کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جسے اپنی عادت کے علاوہ وقت میں خون آئے اور علامات کے ذریعے حیض اور استحاضہ میں تمیز نہ دے سکتی ہو تو ضروری ہے کہ اپنے رشتہ دار عورتوں سے رجوع کرے اور بعض عورتوں کی عادت کے مطابق حیض قرار دے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 سے 10 دن میں سے کسی ایک عدد کو تفصیل کے مطابق جو مسئلہ نمبر 479 اور 481 میں بیان کیا گیا ہے اسے اپنی حیض کی عادت قرار دے گا. آپ کو پتہ ہے مضطربہ یعنی وہ عورت جو اپنی عادت کو بھول چکی ہو یا معین نہ کر سکتی ہو کہ ہاں کیا دن بن رہے ہیں کیا نہیں. تو اس کے 2 طریقے بتائیں. ایک یہ کہ وہ جو ہے کہ اسے 3 سے 10 دن تک جو بھی خون آ رہا ہے ٹھیک ہے اسے وہ حیض قرار دے گی اور وہ اب جو ہے پھر کیا ہوگی وقت کی عادت رکھنے والی عورتوں کا حکم رکھے گی. ٹھیک ہے. اور جسے اپنی عادت کے علاوہ وقت میں خون آئے اور علامات کے ذریعے حیض کو استحاضہ تمیز نہ سے اور اگر وہ تمیز نہیں دے سکتی کہ حیض ہے یا استحاضہ ہے تو پھر وہ کیا کرے گی اپنے رشتہ داروں کی طرف رجوع کرے گی اور ان کے مطابق دیکھے گی. جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا کہ رشتہ داروں میں سے کیسے آپ لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں اگر مضطربہ کو 10 دن سے زیادہ خون آئے جس میں سے چند دنوں کے خون میں حیض کے علامات اور چند دنوں کے خون میں استحاضہ کے علامات ہوں تو ضروری ہے کہ مسئلہ نمبر 479 کی ابتدا میں بیان کیے گئے حکم کے مطابق عمل کرے. اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پیچھے والے 479 حکم میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. آپ لوگوں سے میں پوچھوں گی تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا بھی ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق اس نے عمل کرنا ہے وہ میں عمل پوچھوں گی تو آپ نے مجھے وہ والا مسئلہ بتانا ہے 479 والا. اس کے بعد والے میں کہہ رہے ہیں مبتدیہ یعنی اس عورت کو جسے پہلی بار خون آیا ہو اگر 10 دن سے زیادہ خون آئے اور وہ تمام خون ایک جیسا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کنبے والیوں کی عادت کی مقدار کو حیض اور باقی کو ان 2 شرطوں کے مطابق استحاضہ قرار دے جو مسئلہ نمبر 479 میں بیان ہوئی ہیں. اگر یہ ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ مسئلہ نمبر 481 میں دی گئی تفصیل کے مطابق 3 سے 10 دن میں سے کسی بھی ایک عادت کو اپنی حیض کے دن قرار دے گی.